اور اگلے برس جناح نے برطانیہ کی طرف سے وہ اعلان سن لیا جو وہ چاہتے تھے۔ 20 اگست 1917 کو وزیر ہند نے برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامنز میں اعلان کیا کہ ہندوستان میں برطانوی پالیسی کا مقصد ہندوستان کو بتدریج دوسرے ڈومینینز کی طرح خود حکومت کرنے کے قابل بنانا ہے۔ ہز میجسٹی کی حکومت کی پالیسی انتظامیہ کی ہر شاخ میں ہندوستانیوں کی شرکت کو بڑھانے اور جمہوری اداروں کو بتدریج فروغ دینے پر مبنی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ برطانوی سلطنت کے ایک مکمل حصے کے طور پر ہندوستان مرحلہ بمرحلہ اپنے آپ پر خود حکومت کرنے کی منزل پر پہنچ جائے۔ کانگریس اور لیگ دونوں نے کہا کہ وہ برطانیہ کی طرف سے اسی بات کا اعلان سننا چاہتے تھے، لیکن اگلے آئین میں یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ سفر کتنے مرحلوں میں مکمل ہوگا اور بر صغیر کے لوگوں کو خود حکومت کرنے کا حق کب ملے گا۔ جناح نے کہا، ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ برطانوی حکومت نے واضح اور یقینی طور پر اعلان کیا ہے کہ اس ملک میں برطانیہ کے راج کا مقصد یہاں جمہوری حکومت قائم کرنا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقصد کئی مرحلوں میں پورا ہوگا۔ وہ مراحل جو بھی ہوں، مکمل جمہوری حکومت کا قیام بہرحال ایک ایسی مدت میں ہونا چاہیے جس کی نشاندہی آئین میں کر دی گئی ہو۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی اجارہ داری اس ملک کی حکومت پر ہے، آپ کی اجارہ داری اس ملک کی فوج پر ہے، آپ کی اجارہ داری اس ملک کی تجارت پر ہے۔ ہم آپ کی ان تینوں اجارہ داریوں میں سے کوئی بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے انہیں 150 سال سے قائم رکھا ہوا ہے، لیکن اب ان سے ہم عاجز آ چکے ہیں۔ اب ایک ایسا آئین بنایا جائے جو ہندوستان کو آزادی عطا کرے۔ آزادی جو کسی بھی جمہوری حکومت کا سیاسی پہلو ہے، کوئی مغربی آئیڈیل نہیں بلکہ ایک انسانی آئیڈیل ہے۔ 1918 میں جناح نے رتن بائی پٹیٹ سے شادی کی، جنہیں رتی بھی کہا جاتا تھا۔ وہ بمبئی کے ممتاز پارسی صنعتکار سر ڈنشا پٹیٹ کی صاحبزادی تھی۔ شادی سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جناح کی عمر اس وقت 42 برس اور رتی کی عمر 18 برس تھی۔ یہ پسند کی شادی تھی۔ ان دونوں کی اکلوتی اولاد ایک لڑکی تھی، دینا جناح۔ اگلے برس 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو لندن میں پیدا ہوئی۔ اس دوران پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان کے لیے جو نیا آئین منظور کیا اس میں میثاق لکھنؤ کا کافی حصہ شامل تھا اور عام انتخابات بھی شروع کروائے جا رہے تھے۔ اس لیے بر صغیر کے بعض یورپین حلقوں اور برطانیہ کے ان سیاستدانوں کی طرف سے شدید رد عمل ہوا جو ہندوستانیوں کو مزید حقوق دینے کے خلاف تھے۔ لیکن اس آئین میں ہندوستان کو ڈومینین اسٹیٹس نہیں ملا تھا اور بیوروکریسی کو منتخب نمائندوں کے ساتھ حکومت میں شریک کر دیا گیا تھا، جسے ڈایارکی یعنی دوہری حکومت کہا جا رہا تھا۔ اس کے خلاف ہندوستان میں بھی شدید رد عمل سامنے آیا۔ مسلمانوں کے لیے تشویش کی ایک اور بات یہ تھی
کہ ترکی کی آزادی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی اور مشرق وسطی میں ترکوں سے چھینے ہوئے علاقوں میں ایک یہودی سلطنت کے قیام کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عام بے چینی کی اس فضا میں گاندھی آگے بڑھے۔ موہن داس کرم چند گاندھی نے 23 برس کی عمر میں ہندوستان چھوڑا اور اگلے 22 برس کا بیشتر حصہ جنوبی افریقہ میں گزارا۔ وہاں شہری حقوق کی جدوجہد کے لیے بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے دوران وہ ہندوستان واپس آ گئے۔ وہ خود کو ایک روحانی شخصیت کے طور پر پیش کرتے تھے اور مہاتما کہلاتے تھے۔ گاندھی نے کہا کہ 1919 کا آئین ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ہندوستان کو فوراً آزاد کیا جائے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ اگر وہ حکومت سے تعاون کرنا چھوڑ دیں تو ہندوستان کو 1 سال میں آزادی مل جائے گی۔ عدم تعاون کی تحریک 1 سال سے زیادہ چلی۔ اس تمام عرصے میں بہت خون خرابہ ہوتا رہا مگر آزادی حاصل نہ ہوئی۔ 17 مہینے بعد گاندھی نے تحریک ختم کر دی۔ 1919 کا آئین 16 برس تک نافذ رہا۔ بہت سے سینئر ہندو رہنما شروع ہی سے اس آئین کو آزمانے کے حق میں تھے۔ انہوں نے کانگریس چھوڑ کر اپنی علیحدہ تنظیم بنا لی۔ ان رہنماؤں میں سریندر ناتھ بنرجی بھی شامل تھے جو کانگریس کے بانیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی ان انگریز سیاستدانوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جو ہندوستان کو آزادی کی منزل پر پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ جناح نے 1919 میں حکومت کے بعض جابرانہ قوانین کے خلاف احتجاج کے طور پر امپیریل کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے لندن میں پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کے سامنے اور دوسرے فورمز پر تحریک خلافت کی حمایت بھی کی، لیکن عدم تعاون کے پروگرام سے متفق نہ ہو سکے اور کانگریس چھوڑ دی۔ یورپ کے کئی ممالک جمہوریت کو چھوڑ کر ڈکٹیٹرشپ قبول کرنے لگے تھے۔ برے صغیر میں بھی گاندھی کے لیے ڈکٹیٹر کا لقب استعمال ہو رہا تھا۔ روایتی جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے پر دنیا کے بعض مفکرین نئی جمہوریت اور نئی ریاست کا تصور پیش کر رہے تھے، جس کی بنیاد اکثریت کی حکومت کے بجائے اتفاق رائے پر ہو اور سیاسی جماعتوں کے بجائے ایک قومی تنظیم ہو جس کے دروازے ہر مکتب فکر کے لیے کھلے ہوں۔ جناح ان لوگوں میں سے تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ تصور جسے نئی جمہوریت کہا جا رہا ہے اسلام میں پہلے سے موجود رہا ہے، اور آل انڈیا مسلم لیگ حقیقت میں ویسی تنظیم ہے جس کا خواب مغرب میں اب دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کانگریس چھوڑ دی تھی لیکن لیگ سے الگ نہیں۔ 1920 میں لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ ہندوستان کے نئے آئین کے تحت اس برس برے صغیر میں پہلی دفعہ عام انتخابات ہوئے، لیکن لیگ میں گاندھی کے حامی بڑی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے جماعت کو انتخاب میں حصہ نہ لینے دیا۔ 1923 میں دوسری دفعہ انتخاب ہوئے۔ جناح نے ایک آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے۔ کانگریس کے بہت سے رہنماؤں نے بھی گاندھی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیا۔ ان میں جناح کے قریبی دوست چترنجن داس شامل تھے، جنہیں CR داس بھی کہتے ہیں۔ داس نے منتخب اسمبلیوں کے ذریعے ہندوستان کو آزاد کروانے کا ایک منفرد منصوبہ پیش کیا تھا۔ کانگریس نے اسے مسترد کر دیا، لیکن جناح نے داس کے ساتھ تعاون کیا۔ بدقسمتی سے صرف 2 سال بعد داس کا انتقال ہو گیا۔ اسی برس سریندر ناتھ بنرجی بھی فوت ہوئے اور جناح نے کہا، اور میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں
اس ملک کے وہ رہنما تھے جن کی مسلمان بہت عزت کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ان پر ویسا ہی اعتماد تھا جیسا کہ کسی مسلمان رہنما پر۔ اس طرح کے ہندو رہنما جو بر صغیر کی ترقی کے لیے مسلمانوں کی جداگانہ شناخت کو تسلیم کرنا ضروری سمجھتے تھے، اگلے انتخاب تک فوت ہو چکے تھے یا سیاست چھوڑ گئے تھے۔ 1926 کے انتخاب میں جس جماعت نے عام نشستوں پر، یعنی ان نشستوں پر جو مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں تھیں، بھرپور کامیابی حاصل کی، وہ ہندو مہاسبھا تھی۔ ہندو مہاسبھا جس تحریک سے پیدا ہوئی وہ آریہ سماج تھی۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ آریہ نسل دنیا میں سب سے برتر ہے۔ یہ وہی خیال تھا جس نے جرمنی میں نازیزم کو جنم دیا تھا۔ نازی سمجھتے تھے کہ آریہ نسل اپنی خالص صورت میں صرف جرمنی میں موجود ہے، اور آریہ سماجی کہتے تھے کہ دنیا میں صرف ہندو تہذیب ہی پاک و صاف ہے۔ ان کے نزدیک ہندو مت واحد مذہب تھا جو خدا نے اتارا تھا، اور باقی تمام مذاہب کو وہ باطل قرار دیتے تھے۔ ہندو مہاسبھا کے وجود کا مقصد آریہ سماج کے پروگرام کو نافذ کرنا تھا، اور مہاسبھا پہلے ہی واضح کر چکی تھی کہ وہ جداگانہ انتخاب اور مسلمانوں کے وہ حقوق بحال نہیں رہنے دے گی جنہیں ماضی میں ہندو رہنماؤں نے تسلیم کیا تھا۔ یہ انتخابات ایک ایسے وقت میں ہوئے جب لندن میں سلطنت برطانیہ تسلیم کر رہی تھی کہ ڈومینینز یعنی اس کے وہ علاقے جنہیں خود حکومت کرنے کا اختیار مل چکا ہے ہر طرح سے آزاد ہیں۔ وہ برطانوی سلطنت میں رہنے پر مجبور نہیں ہیں، لیکن اپنی مرضی سے برٹش کامن ویلتھ یعنی برطانوی دولت مشترکہ کے رکن رہ سکتے ہیں، تاکہ کامن ویلتھ آزاد ممالک کا ایک خاندان بن جائے۔ جناح نے ایک سلطنت کو اس طریقے سے کامن ویلتھ میں تبدیل کرنے کے خیال کو ایک عظیم نصب العین قرار دیا۔ مارچ 1927 میں دہلی میں جناح نے بعض مسلمان رہنماؤں کو میٹنگ کے لیے بلایا۔ ان سب نے متفقہ طور پر تجویز پیش کی کہ مسلمان جداگانہ انتخابات سے دستبردار ہو سکتے ہیں اگر بعض ایسی آئینی دشواریاں دور کر دی جائیں جن کی وجہ سے فی الحال ان صوبوں میں بھی ان کی حکومت بننا مشکل ہو گیا ہے جہاں ان کی اکثریت ہے۔ ہندوؤں کی بہت سی جماعتوں نے، جن میں کانگریس بھی شامل تھی، دہلی مسلم تجاویز کا خیر مقدم کیا۔ کانگریس نے مہاسبھا کے رہنماؤں سے بھی یہ تجاویز منظور کروا لی۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ ان بنیادوں پر ہندوستان کے لیے ایک نئے آئین کا خاکہ بنائے جس میں ہندوستان کو ڈومینین اسٹیٹس حاصل ہو۔ اس آئین کو برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ تھا تاکہ وہ اسے منظور کرے اور ہندوستان آزاد ہو جائے۔